السلام علیکم پاکستان زندہ باد۔ آج صبح تک یہ امید کی جا رہی تھی کہ پاکستان میں ہونے والے جو امریکہ اور ایرانی مذاکرات ہیں اس کے نتیجے میں پرماننٹ جو ہے وہ جنگ بندی ہو جائے گی، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ جے ڈی وینس کی جانب سے مذاکرات کے حوالے سے پریس کانفرنس کی گئی اور کہا گیا کہ متعدد پوائنٹس پر، یعنی کہ جو 10 نکات تھے ایران کے اور 15 نکات تھے یو ایس کے، ان پر متعدد جو پوائنٹس ایسے تھے جن پہ اتفاق ہو چکا، جس میں جیسے کل بھی ہم بات کر چکے ہیں، خصوصاً جو ایرانی اثاثہ جات منجمد ہیں جو یو ایس کی جانب سے، ان کو انفریز کرنے کے حوالے سے بات چیت کی گئی، جن پر دونوں نے اتفاق کیا گیا۔ مختلف پوائنٹس ایسے تھے جن پر جو ہے اتفاق ہو گیا، لیکن 2-3 پوائنٹس ایسے تھے جن پہ اتفاق نہ ہو سکے۔ پہلا، آبنہ حمز، جو کہ آج صبح جو ڈپٹی اسپیکر ہیں نیشنل اسمبلی ایران کے، ان کی جانب سے بیان دیا گیا اور کہا گیا کہ آبنہ حمز ہماری ریڈ لائن ہے اور اس پر گزرنے والے ہر شخص کو ہمیں معاوضہ دینا پڑے گا، جو کہ ریالوں میں ہوگا۔ اب صورتحال یہ بن چکی ہے کہ جو جے ڈی وینس ان کی جانب سے پریس کانفرنس میں آبنہ حمز کا ذکر تو نہیں کیا گیا، دیٹ واز اے لوز پوائنٹ، لیکن ذکر یہ کیا گیا کہ جب تک ایٹمی پاور بننے کی جو کوشش ایران کی جانب سے کی جا رہی ہے، جب تک اس کو نہ چھوڑا جائے گا تب تک ہم جو ہے وہ مذاکرات نہیں کریں گے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ آپ اگر ہسٹری پڑھیں تو جو امام خمینی ہیں، یا اس کے بعد جو خامنائی آئے اور اس کے بعد جو مجتبیٰ خامنائی آئے، ان کی سب کی جانب سے جو ایٹم بم بنانے کا عمل ہے اس کو حرام کرا دیا گیا ہے، فتویٰ موجود ہے۔ اب معاملہ کیا ہے؟ ایران کے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے جو کہ یو ایس نے اب تک عراق میں کیا، افغانستان میں کیا، جس ملک پر حملہ کیا، ونزویلا کی ہم بات کریں، وہاں کے پریزیڈنٹ کو اٹھایا، یا جس ملک پر ان کی جانب سے انویژن کی گئی، ایک جواز یہی بنایا گیا کہ ان کے پاس لیتھل ویپنز ہیں، ان کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں، یہ کوشش کر رہے ہیں ایٹمی ہتھیار بنانے کی۔ اب وہ معاملہ تو نہیں ہے، لیکن جو ریسورسز ہیں ان پر جو ہے وہ کنٹرول حاصل کرنا چاہتا ہے، خصوصاً آبنہ حمز جو ہے اس پر جو یو ایس ہے وہ کنٹرول حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تیل کی بات پرانی ہو چکی، کس طرح سے جو ایرانی ریسورسز ہیں، نیچرل ریسورسز، خصوصاً جو آئل ہے، وہ بھی ونزویلا کی طرح امریکہ چاہتا ہے کہ امریکی قبضے میں آ جائے۔ تو اب معاملہ یہ ہو چکا ہے کہ یو ایس کے پاس بھی بہرحال آپشنز بہت لمیٹڈ ہیں، یہ آسانی ہے، اتنی لمبی جنگ اب تک لڑ چکے، اور اچانک سے آبنہ حمز کو بند کھلوائے بغیر، اور رجیم چینج کے حوالے سے بات چیت ہوتی رہی، رجیم بھی چینج نہیں ہوا، آبنہ حمز بھی اگر نہیں کھلتی اور یو ایس اگر واپس چلا جاتا ہے تو پوری دنیا میں بہرحال اس کو بھی ہزیمت کا سامنا ہوگا۔ اور سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہوگی وہ یہ ہوگی کہ پوری دنیا میں جو ایک ڈیٹرنس ہے، جو ایک ڈر خوف ہے امریکن پاور کا، اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہے کہ کینیڈین وزیر اعظم کی جانب سے بھی آج ایک سپیچ کی گئی، جس میں ان کی جانب سے کہا گیا کہ اب وہ امریکن فوجیوں کو 70 سینٹس نہیں دیں گے۔ دیٹ واز ایکچولی اے پوائنٹ، دیٹ واز سم تھنگ شوئنگ کہ جی اب امریکن جو پالیسیز ہیں ان پر ڈپینڈنس ختم ہو جائے گی۔ اس حوالے سے آپ اٹالین پرائم منسٹر کے بیانات بھی سن چکے ہیں، اسپینش پرائم منسٹر اس حوالے سے خصوصاً بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن ابھی جو یو کے پرائم منسٹر ہیں، ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہم نے 30 ممالک کے ساتھ رابطے ہم کر رہے ہیں، اور کوشش یہ ہوگی کہ 30 ممالک کو ملا کر ہم جو ہے وہ آبنہ حمز کو دوبارہ کھلوائیں۔ دس از سم تھنگ ویری 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 کنسرننگ ایون فار پاکستان، اور پاکستان نے فی الحال یہی ریکویسٹ کی ہے دونوں فریقین کو کہ جی بڑی مشکل جو ہے وہ 15 ڈیز کے لیے ہم نے جنگ بندی جو ہے وہ کروائی ہے، 5 دن ہو چکے، 10 روز باقی ہیں۔ 10 روز میں جو دوسرا ممکنہ طور پر جو مرحلہ ہو سکتا ہے جس میں بات چیت ہو سکتی ہے، اور سب سے خوبصورت بات یہ رہی کہ کئی سال ہو چکے، اٹس ناٹ سم تھنگ اباؤٹ منتھس، کئی سال ہو چکے کہ ایران، اور جب سے ایرانی اسلامک ریولوشن آیا، ایران اور امریکہ کے مابین بالکل جس کو ہم کہتے ہیں نا جی پنجابی میں صد کونجا ویر تھا، یعنی کہ امریکن اور ایرانین جو لیڈرشپ تھی ان کی نیگوسیشنز ہوئی ہی نہیں، سرے سے نہیں ہوئی۔ پاکستان کو بہرحال یہ کریڈٹ ضرور جاتا ہے کہ پاکستان نے سالوں بعد ایران کو امریکہ کے ساتھ بٹھایا۔ مجھے یہ بتایا گیا کہ باقاعدہ جو جے ڈی وینس ہیں اور جو اسپیکر ہیں ایرانی اسمبلی کے، ان کی جانب سے مصافحہ بھی کیا گیا، ملاقات بھی ہوئی 1 to 1، ظاہر ہے اب تمام تر جو ٹیکنیکل ٹیمز تھیں ان کی جانب سے بھی جو مذاکرات ہیں وہ کیے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو لیڈرشپ تھی دونوں ممالک کی، وہ براہ راست بھی ایک دوسرے سے جو ہے محو گفتگو رہی، اور باقاعدہ طور پر جو ہے مذاکرات کیے گئے ہیں۔ اب پاکستان اس عزم کا اظہار کر رہا ہے، اس امید کا اظہار کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے جو باقی 10 دن ہیں ان کو بھی یوٹیلائز کیا جائے، جنگ بندی کے دوران مذاکرات کا راستہ زیادہ مفید ہوتا ہے۔ تو
ان 10 دن میں جو ہے مذاکرات کا کوئی دوسرا جو راؤنڈ ہے اس کو کیا جائے، اور ظاہر ہے جے ڈی وینس اس حوالے سے کہہ چکے ہیں کہ دیر از آلویز ڈپلومیٹک ڈور اوپنڈ، اور وہ یو ایس جا کے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جو کہ وہ تقریباً 25 سے 30 دفعہ جو ہے وہ دوران مذاکرات تھی وہ بات چیت بذریعہ ٹیلی فون کر چکے تھے، لیکن وہاں جا کے جامع گفتگو ہوگی، فائنل گفتگو ہوگی، اور پھر وہ فائنل اس حوالے سے کریں گے کہ آخر مذاکرات ختم یا مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ ہو سکتا ہے۔ اب جو جنگ بندی کے معاملات ہیں، آپ کو پتہ ہے اسرائیل کی جانب سے مسلسل جو ہے وہ خلاف ورزی کی جا رہی ہے، یعنی کہ جب ہم نے دیکھا اسپینش، آسٹریلین، خصوصاً جو پوری دنیا میں جو ہے پریشر بنا، جس کے بعد جو سینٹرل بیروت تھا یعنی کہ لبنان کا جو کیپٹل ہے وہاں پر حملے تو بند کر دیے گئے، لیکن اس کے بعد جو حملے ہیں وہ جو جنوبی حصہ ہے وہاں پر جو ہے وہ حملے کیے جا رہے ہیں، خصوصاً جو ایمبولینسز ہیں، جو امدادی ورکر ہیں، ان پر حملہ کیا جا رہا ہے، اور جواز یہ بنایا جا رہا ہے ایران کی معذرت کے ساتھ اسرائیل کی جانب سے کہ جی جو حزب اللہ ہے وہ ایمبولینسز کو یوز کر رہا ہے، امدادی ورکرز کی یونیفارمز کو یوز کر رہا ہے، اور حزب اللہ کی جانب سے جو ہے وہ ایک منظم جو حملے ہیں ان کی تیاری جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ تو اب یہ صورتحال بن چکی ہے پوری دنیا میں، الارمنگ سچویشن اس وقت اس لیے ہے کہ پہلے تو یہ لگ رہا تھا کہ مذاکرات ہوں گے اور مذاکرات کے بعد کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا، لیکن اب مذاکرات بھی ناکام ہو چکے ہیں، سخت بیانات ایک طرح سے ایک دوسرے کے خلاف دینے کا سلسلہ دوبارہ شروع ہونے کو ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ جو پاکستان جو جس امید کا اظہار کر رہا ہے کہ 10 روز جو ہیں ان کو یوٹیلائز کیا جائے، بجائے جو امریکن پریزیڈنٹ ہیں ان کی جانب سے جو دعویٰ کیا گیا، جو کہ سینٹرل کمانڈ ہے یو ایس کی، ان کی جانب سے جو دعویٰ کیا گیا کہ 2 جو ان کے جنگی جہاز ہیں بحری وہ گزرے ہیں ابنا ہم سے، جن کی بہرحال ایران نے تردید کی ہے، لیکن یہ ضرور کہا جا رہا ہے کہ جو وہاں پر بچھائی گئی سرنگیں ہیں ان کو ختم کرنے کے حوالے سے امریکہ جو ہے وہ اپنے آپریشن کا آغاز کر چکا ہے، اور اگر ایسا ہوتا ہے، چونکہ اس وقت ایران کا اپنے ہمز پہ کنٹرول، اگر ایسا ہوتا ہے تو دونوں کے مابین جو جنگ کا مرکز ہوگا وہ اپنے ہمز ہوگی، اور وہاں پر ہونے والی جنگ کے نقصانات آپ سمجھ رہے ہیں کہ اگر وہ پارشلی بند ہے تو نقصانات آپ میں برداشت کر رہے ہیں، اگر وہ ممکنہ طور پر پرماننٹلی بند ہوتی ہے، اور جو چائنا کی انوالومنٹ کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے کہ چائنا کی جانب سے ممکنہ طور پر سی این این کی خبر کے مطابق ایران کو جو ہے وہ ویپنز اور خصوصاً جو ایئر سٹرائکس کے حوالے سے مشینری ہے، جو ساز و سامان ہے وہ مہیا کیا جائے گا، اور ڈونلڈ ٹرمپ بھی اس حوالے سے کہہ چکے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو چائنا مشکل میں پڑ جائے گا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ چائنیز رشین سٹیکس اور خصوصاً جو یو ایس سٹیکس ہیں وہ ایران میں کس حد تک سرو ہوتے ہیں یا کمپرومائز ہوتے ہیں، اور خصوصاً جو پاکستان کی کاوش ہے کیا یہ دور تک آخر تک پہنچ پاتی ہے اور دنیا میں امن ہو پاتا ہے۔ بہت شکریہ۔